میرے آقا کو بولنے کی تک ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرف آپ رخ کر کر بیٹھے ہیں یہ قبلہ ہے، اس کی سمت کدھر ہے، یہ ڈائریکشن کس طرف ہے، قبلے کی طرف، قبلہ کدھر رخ کر رہا ہے، کعبے کی طرف، اسی طرف آپ رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے سب نہیں پڑھتے تھے، بشمول ہمارے اور آپ کے نبی کے۔ جس مسجد اقصیٰ کے لیے آج مسلمان تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اور جس مسجد اقصیٰ کو غوث اعظم پیرانے پیر کے در کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا، پھر وہ دور نہیں، انشاءاللہ پھر آزاد ہوگا، پھر وہاں کے مظالم ختم ہوں گے، وہاں کے ظلم ختم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ رک کر کر پڑھتے نماز اقصیٰ کی طرف، کدھر بولیے، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہودی یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پاس ان کا کوئی قبلہ تو ہے نہیں، یہ مجبور ہے ہمارے معبد، ہماری عبادت گاہ کی طرف رخ کر کر پڑھنے کے لیے۔ تو حضور کے جب دل میں یہ خیال آیا تو ظاہر سی بات ہے طعنہ دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ گھر جسے میرے جد اعلیٰ ابراہیم نے بنایا ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ گھر جس کی اس دیواریں اسماعیل نے بلند کی ہے، اور وہ گھر جس میں علی پیدا ہوا ہے، ہاں یہ بھی ایک نکتہ ہے، وہ گھر جس میں علی پیدا، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ تو حضور نے دعا نہیں کی، نماز پڑھ رہے ہیں اقصیٰ کی طرف، حضور نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے وہی جب بھیجی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے حضور نے کچھ بولا نہیں، ہزاروں پیغمبروں نے ادھر نماز پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ کے دل میں خواہش یہ ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، اور حضور نے کچھ بولا نہیں، بس بار بار آنکھیں اٹھ رہی ہیں آسمان کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب میں تیرے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی مرضی ہے، توجہ ہے، جس میں آپ کا عریضہ ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، نہیں آپ کی مرضی، توجہ علماء توجہ کریں، آپ کی مرضی، جو تمہاری مرضی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اقصیٰ کو چھوڑیے، ہم نے کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ نماز کے دوران حضور پلٹ گئے، صحابہ پلٹ گئے، مولا علی پلٹ گئے، ابو بکر پلٹ گئے، حضرت عمر پلٹ گئے، حضرت عثمان پلٹ گئے، سلمان پلٹ گئے، جتنے صحابہ تھے یہ سب پلٹ گئے۔ تو جس کے لیے حضور دل میں تمنا کریں تو قبلہ بدل جائے، اور جس کے لیے دعا کریں ذرا سوچئے، جن کے لیے دیکھیں دعا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، لب سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دل میں گالیاں دے اور اوپر زبان سے کچھ بولے تو آپ بولیں گے بھائی آپ کے دل میں تو کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو آپ کہیں گے کیا بھائی آپ میرے دل میں جھانک کے دیکھیں، اتر کے دیکھیں، کیسے معلوم ہے؟ اوپر زبان سے کوئی جابا اللہ اچھا رکھے تو مرید ہو، شاگرد ہو، تو اپنے استاد کا، اپنے پیر کا دامن پکڑ کر کہا کہ سرکار آپ صرف زبان سے دعا نہ دیں، دل سے دیں، توجہ ہے۔ تو آپ بولیں گے بیٹا آپ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے، تو نہیں، آپ کا انداز بتا رہا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ فیس is the index of mankind، بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ بتا دیتا ہے۔ آدمی بیمار ہو، جونڈس ہو، آنکھیں بتا دیتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ حشاش ہو، بشاش ہو، ینگ ہو، ڈائنامک ہو، پاورفل ہو، مائٹی ہو، ایکسرسائز کر رہا ہو، تو لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی حشاش و بشاش۔ بیمار ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں، کیا بھائی بخار ہے، کیا بھائی کھانسی ہے، کیا بھائی وائرس لگا ہے، کیا بھائی کوئی مسئلہ ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ٹھیک اسی طرح ایمان اگر اندر ہو چہرہ بتا دیتا ہے، محبت اندر ہو چہرہ بتا دیتا ہے، اور نبی اور نبی کے گھر والوں کی محبت دل کے اندر ہو چہرہ بتا دیتا ہے، اور نبی اور نبی کے گھر والوں کی عداوت دل کے اندر ہو تب بھی چہرہ بتا دیتا ہے۔ علی کی دشمنی ہو، علی کا بغض ہو، علی کا نفاق ہو، حسنین کریمین کا بغض ہو، سیدوں کی بے ادبی ہو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے۔ تو دوستو جن چیزوں کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہو،
وہ یہ مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ دل میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے حضور کے، اور فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. تو میں نے پوچھا کہ رجب میں سب سے پہلی خوشخبری کیا؟ توجہ ہے آپ کی. حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ. حدیث مشہور ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ. تو اب امت کو اللہ کے مہینے سے تیاری کر کر رسول اللہ کے مہینے سے گزر کر اپنے مہینے میں پہنچنا ہے. اب ہندوستان والوں کے لیے رجب کا پہلا چاند نظر آتے ہی کس کی یاد آتی ہے؟ چھٹی کس کی ہے بھائی؟ خواجہ ہند کی، سرکار غریب نواز کی. 13 کس کی ہے؟ مولا کائنات کی ہے. 26 کس کی ہے؟ 27 کی شب معراج آئے گی نا. تو یہ مہینے میں اہل سنت کے لیے اور بر صغیر سب کانٹیننٹ آف انڈیا، خاص طور پر ہم پر جو سب سے بڑا انعام ہوا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، وہ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری غریب نواز کی ذات والا صفات. آپ توجہ کریں گے اور یقیناً آپ کو کرنی چاہیے. لوگ آج نئے موضوعوں سے، نئے ٹاپک سے آپ پر احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں مولانا صاحب آئے تھے، فلاں پیر صاحب آئے تھے، فلاں حافظ صاحب آئے تھے، ان کی وجہ سے. میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے اصل میں تاریخ کو فراموش کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ تاریخ کو، ہسٹری کو ہم نے بھلا دیا ہے. اصل خدمت جو ہندوستان کی سرزمین پر ہے، ساری خدمات ایک طرف، سرکار غریب نواز کی خدمت ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار معین الدین حسن سنجری چشتی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی مدرسہ ڈالنے نہیں آئے تھے، کوئی رسید پھاڑنے نہیں آئے تھے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے نہیں آئے تھے. بولیے، مسلکی انتشار پیدا کرنے، بولو یارو، نہیں آئے تھے. ایک دوسرے کو لڑانے اور جھگڑا کرانے نہیں آئے تھے. دلوں کو توڑنے نہیں آئے تھے، دلوں کو جوڑنے آئے تھے. ایک دوسرے کو انسانیت سے دور کرنے نہیں آئے تھے، انسانیت کو قریب کرنے آئے تھے. اور بولو، فتوے صادر کر کر کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کے لیے آئے. وہ کیا کرنے آئے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو پہچاننا پڑے گا. آستین میں چھپے ہوئے سانپوں کو پہچاننا پڑے گا. بزرگوں کو بھی توجہ کرنی پڑے گی. مسلک کے نام پر انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا، مشرب کے نام پر انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا. میری مسجد، تیری مسجد، کسی کے باپ کی نہیں ہے مسجد. مسجد کل بھی اللہ کا گھر تھا، آج بھی اللہ کا گھر ہے. مسجدوں کی ممبروں سے، محرابوں سے کل بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور صبح قیامت تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتے رہے. مسجد کا ممبر کسی کے حضرت، کسی کے مولانا یا کسی کے پیر صاحب کے قصیدے پڑھنے کے لیے کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. مسجد کا ممبر قال اللہ قال رسول اللہ کے لیے تھا. امام مہدی کی آمد تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ہم کو نہیں سننا ہے کہ تمہارے حضرت نے کیا کہا ہے، تمہارے مولوی نے کیا کہا ہے، تمہارے مولانا نے کیا کہا ہے. ہم کو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. ہم کو یہ بتاؤ کہ اللہ کی آیات کیا ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ نے، یہاں پر بات ہوگی تو میں توجہ سے بول. ہندوستان کی ہر مسجد کے لیے میرا یہ پیغام ہے. اور اگر کوئی آپ کے ممبر پر سے ٹھہر کے فتنے کی بات کرے، آپ کو حق ہے آپ اس کا دامن پکڑ کر نیچے اتار دیں، کیونکہ وقت بڑا نازک ہے دوستو. ہندوستان کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہم زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے. وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. ارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی حضرت. میں نے کہا ہم پر ذمہ داری ہے، تم پر نہیں ہے. اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا اللہ. لوگ کہتے ہیں حضرت حضور شہزاد غوث اعظم علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی بڑا سخت بولتے تھے، اسی لیے بولتے تھے کہ ان سے اللہ سوال کرے گا، رسول اللہ پوچھیں گے ان سے، تم سے نہیں پوچھیں گے. تم نے تو ایمان فراموش کر دیا ہے. چندوں کے ہاتھوں، دندوں کے ہاتھوں، فتووں کے ہاتھوں تم لوگوں نے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر تم لوگوں نے نسب العین کو فراموش کر دیا ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمایا سرکار نے؟
بولیے حدیث ثقلین معلوم ہے؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کسی کو پتا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین، اے مسلمانوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں یہ؟ کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی پیر صاحب؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں تم کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ فیہ ھدی و نور، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، کیا ہے بولو؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے، وَعِتْرَةُ أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اہل بیت تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ توجہ طلب بات ہے، وَعِتْرَةُ أَهْلُ بَيْتِي، اہل حدیث نے اسے سنتی سے بدلا ہے، بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سنتوں کو رد و بدل کر دیا گیا۔ یعنی یزید نے کیا کیا بولو؟ بنو امیہ نے کیا کیا بولو؟ سنتوں کو تبدیل کیا کہ نہیں؟ تاریخ بتائیے، امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جنگ کیوں کی؟ 22,000 کے لشکر جرار سے 72 کیوں بھڑ گئے؟ حکومت نہیں چاہیے تھی حسین کو، ارے جسے 6 سال کی عمر میں جنت کا سردار بنایا گیا ہو، وہ دنیا کا تخت و تاج لے کر کیا کرے گا؟ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حسین کو کیا پڑی ہے شہید اعظم کو؟ اللہ سلامت رکھے۔ یہ جذبہ اس نوجوان کی طرف دیکھیے، یہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ علی کون ہے دوستو؟ اور علی کے ذکر کو کیوں فراموش کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں نا، ہم تو اولاد ہیں، ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اور فرمایا یہ دونوں، توجہ ہے آپ کی، ایک قرآن، ایک علی اور علی کی اولاد، توجہ ہے، ایک قرآن، ایک علی اور علی کی اولاد، یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے حوض کوثر پر آ کر نہیں ملتے۔ قرآن کا کام کیا ہے بتائیے؟ فیہ ھدی، بولیے، ونور، حضور نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ھدی للناس، ایک جگہ ھدی للناس فرماتا ہے، ایک جگہ ھدی للمتقین فرماتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ایک جگہ فرماتا ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ، دو چیزوں پہ غور و فکر ہے، ایک قرآن کا پیغام عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک قرآن کا پیغام مسلمانوں کے لیے ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اقیم الصلاۃ، آپ جا کر بولیں گے بھائی قرآن کا پیغام ہے، کس کو بولیں گے؟ مسلمان کو بولیں گے نا، کوئی ہندو بھائی کو تھوڑی بولیں گے اقیم الصلاۃ، چلو نماز، تو نہیں بولے گا۔ پہلے سعودی عرب میں یہی کرتے تھے، کوئی بھی ہو انہیں بولتا ارے میں مسلمان نہیں ہوں، انہیں بولتا تھا میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر بھی پکڑ کر اسے نماز پڑھائی جاتی تھی۔ کوئی کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، پھر بھی پکڑ کر کے برقع پہنایا جاتا تھا۔ تو لا اکراہ فی الدین، اللہ قرآن میں کہتا ہے اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہاری فری ول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بھی ہے۔ تو متقیوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور فرمانے جا رہا ہوں، تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ سے اگر آپ کے پیر و مرشد کہیں یا استاد کہیں بیٹا میں جا رہا ہوں، تو آپ کیا پوچھیں گے؟ حضرت کہاں ہوگی پھر ملاقات؟ This will be a normal question that you will ask، ہے کہ نہیں؟ حضرت کہاں ہوگی ملاقات؟ صحابہ گھبرا گئے، صحابہ گھبرا کے پوچھے یا رسول اللہ حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا، آپ کو کہاں ڈھونڈیں یا سرکار؟ ہم کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ بھائی چونٹیوں کی طرح تو لوگ نظر آئیں گے، اتنا بڑا کرو آدم سے لے کے یہاں تک، یہاں سے قیامت تک کتنے ہوں گے اندازہ کیجیے آپ، ہزاروں کروڑ لوگ ہوں گے، تو سرکار ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ حدیث مشہور ہے، کیا فرمایا؟ حوض کوثر پہ آ جانا۔ سرکار آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا، فرمایا حضور نے میری امت جب پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی میں ان کے لیے جام کوثر کا پیالہ لیے ان کا انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ علی ہوگا اور علی کے دونوں بیٹے ہوں گے اور یہ معمور ہوں گے، حوض میرا ہوگا، ساقی علی ہوگا، حوض میرا ہوگا، پلانے والا علی اور اس کی اولاد ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی بات؟ بھائی آپ میرے گھر کو آئے تو میری ذمہ داری ہے آپ کو شربت پلانا یا باہر والے کی؟
ارے بولیے، آپ میرے پاس آ کے بیٹھے، جاتے وقت بولو بھائی گرمی بہت ہے صاحب پانی، تو میں باہر والے کو بولوں ارے تو پانی کیوں نہیں لایا، تو باہر والا بولے گا حضرت گھر پہ آپ کیا آیا، مہمان آپ کا ہے، بلوایا ہوا آپ کا ہے، تو پانی بھی آپ کو پلانا ہے۔ تو میں اپنے بیٹے سے کہوں گا، اپنے بیٹے حضرت سید علی احمد قادری الموسوی حسنی پیر سے کہوں گا، اللہ ان کے عمر دراز کرے، شہزادے پانی لے کر آؤ، بھتیجوں سے کہوں گا پانی لے کر آؤ، گھر والوں سے کہوں گا پانی لے کر آؤ، باہر ڈال کے محلے میں تھوڑی بولوں گا بھائی ایک گلاس پانی لیجیے مہمان آیا، انہیں بولیں گا مہمان تمہارا تو تم ہی پلاؤ۔ تو ٹھیک اسی طرح حشر میں بلایا ہے کسی اور نے نہیں، رسول اللہ نے بلایا ہے۔ حضور نے کہا ہے کہ میرے لیے آ جانا، میرے لیے آ جانا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے ڈھونڈنا ہو تو سنو حوض کوثر پہ آ جانا۔ سرکار وہاں کیا کر رہے ہوں گے آپ؟ میں اپنے امتیوں کے لیے جام کوثر لے کر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا پل صراط پر آ جانا، سرکار آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ تو کہا جب میرا امتی لڑکھڑا کے پل صراط پر سے گر رہا ہوگا تو اس کا نبی اسے سہارا دینے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا، کہاں پر آ جانا؟ میزان ترازو پر آ جانا، سرکار وہاں کیا کر رہے ہوں گے آپ؟ تو حضور نے فرمایا اگر تمہاری نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی تو اللہ سے کہہ کر تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، میزان پر تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارا نبی آ کر ٹھہر جائے گا۔ حضور نے بتائے راستے، اور حضور نے کیا کہا؟ کہاں ملنا؟ حوض بولو یارو، ملنا ہے نہیں ملنا ہے؟ ساقی کوثر پہ لاکھوں سلام پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نا۔ ملنا کہاں ہے حضور سے؟ کوثر پر، حوض کوثر پر، ان آتینا کل کوثر، کوثر پر نبی سے ملاقات کرنی ہے تو نبی نے کیا بتایا؟ دو چیزیں پکڑ لو، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ ایک قرآن، دوسرا علی کا دامن، علی نہ ملے تو علی کے بیٹے حسن کا دامن، حسن نہ ملے تو حسن کے بھائی حسین کا دامن، حسین نہ ملے تو حسین کے بیٹے زین العابدین کا دامن، زین العابدین اگر تم کو نہ ملے تو تم باقر کا دامن پکڑ لینا، باقر نہ ملے تو جعفر کا پکڑ لینا، جعفر نہ ملے تو کاظم رضا کا دامن پکڑ لینا، علی رضا کا دامن، وہ نہ ملے تو تقی کا دامن، وہ نہ ملے تو عسکری کا دامن، اور یہ بھی نہ ملے تو عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لینا۔ ارے ہندوستان والوں، اگر تم کو عبد القادر جیلانی کا دامن نہ ملے تو معین الدین اجمیری کی چوکھٹ پکڑ لینا، اور وہ نہ ملے تو عبد القادر جیلانی کی اولاد کا دامن پکڑ لینا، علی حیدر کرار کے بیٹوں کا دامن پکڑ لینا، کسی سید زادے کا دامن پکڑ لینا۔ اسی لیے یاد رکھو کوئی مولوی تم کو حوض کوثر تک نہیں لے جا سکتا، تم کو حوض کوثر تک یا تو قرآن لے کر جائے گا یا نسل رسول لے کر جائے گی۔ ہمارے حضرت آگے یہ دامن پکڑ لے، ارے تیرے حضرت کی طرف دیکھ، اس کے دل کی نیتوں کی طرف دیکھ، اس کے دل کے فطور کی طرف دیکھ، اس کے فتنوں کی طرف دیکھ، اس کے افتراق کی طرف دیکھ، جس نبی کا کلمہ پڑا اس نبی کی آل کو گالی دینے والے کی طرف دیکھ، یہ جنت میں لے کر جائے گا، دھکے مار کر نکال دیے جائیں گے، یہ یاد رکھو، یہ دھکے مار کر نکال دیے جائیں گے۔ یہ نفرتیں پیدا کرنے والے ہم کو بولیے نہیں چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی نفرتیں پیدا کرے، 4 بچے ہوں، ایک آدمی اس کو لڑائے، اختلاف پیدا کرے، تو آپ اس کی تعریف کریں گے؟ بولیے، کہیں گے گھر کا سکون برباد کر دیا؟ تو یاد رکھو یہ جو اسلام ہے نا، یہ اہل بیت کا گھر ہے، اس کے لیے سب سے بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ کس نے دی ہے؟ تم لوگوں نے صرف چندے کھائے ہیں۔ کیا کھائے ہیں؟ چندے کھائے ہیں، سر ہم نے دیا ہے کربلا میں۔ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو امام حسین نے شہید کروایا ہے، کس کے لیے؟ بولو تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو تمہارے لیے۔ تو یہ 2 ذکر ان کو برداشت نہیں ہوتے۔ دیکھو دنیا ختم ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ The end of the times is very near۔ جتنی پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ سب کے سب پوری ہو رہی ہیں۔ اب تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے تمام مکاتب فکر کے، کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے نا غزہ کی، فلسطین کی، عالم اسلام کی، شام کی، یمن کی، آپ دیکھیے دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ امام مہدی جب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کس کے بیٹے ہیں؟ مولانا کے، بڑے حضرت کے، چھوٹے حضرت کے؟ بولو کس کی اولاد ہوگی؟ ادنا حضرت کی، اعلیٰ حضرت کی؟ بولو یار، امام مہدی کس کی اولاد ہوں گے؟ وہ مہدی جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور میرے نام پر پیدا ہوگا تو دنیا میں جتنی ناانصافیاں ہیں، جتنا ظلم ہے، یہ جب میرا بیٹا آئے گا
دجال کو قتل کرنے کے بعد، اور ایک چیز شان والا بیٹا ہوگا. کس کا بیٹا ہے؟ علی. ارے بولو، ارے شرما رہے ہیں؟ علی حیدر کرار کا بیٹا. امام مہدی جب تشریف لے کر آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آئیں گے، مدینہ شریف کو آئیں گے، دمشق میں اتریں گے، ساتھ میں آئیں گے. جب نماز کا وقت ہوگا تو عیسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں. کیا ہیں؟ توجہ ہے، عیسیٰ کیا ہے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ہیں. لیکن جب نماز کا وقت آئے گا اور جب اقامت کی جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ پیچھے رہیں گے. علی کا بیٹا امام مہدی مصلی پر ہوگا، مسجد نبوی ہوگی. اگر رسول گزرے ہیں تب بھی علی کے بیٹے امام مہدی کی امامت انہیں قبول کرنی پڑے گی. یہ اصول کی بات ہے. یہ اصول کی بات ہے کہ اب علی سے ان کو دشمنی کیوں؟ علی کا دامن کیوں چھڑا رہے ہیں؟ علی کا نام لیتے ہی رافضیت. میں نے کہا رافضیت نہیں ہے، اصل سنیت یہی ہے. خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر پوچھو کہ سرکار غریب نواز آپ نے ہندوستان کو کیسے فتح کیا؟ پوچھو، جاؤ جا کر ان سے پوچھو. بندہ نواز کی چوکھٹ پر جا کے، اے بندہ نواز آپ نے دکن کے علاقے کو کیسے فتح کیا؟ صابر کلیر کی بارگاہ میں جا کر پوچھو کہ اے صابر کلیر آپ نے اسلام کو کیسے پھیلایا؟ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ دلی پہ جا کر پوچھو کہ اے محبوب الہی 6 بادشاہ دلی سلطنت کے 6 آپ کے دور میں گزرے ہیں، سرکار آپ نے کیسے اتنا اسلام کا کام کیا؟ کوئی قطب الدین بختیاری کاکی سے پوچھے، کوئی فرید الدین مسعود گنج شکر سے پوچھے، کوئی داتا علی ہجوری سے پوچھے، کوئی حیدرآباد آ کے سرکار موسیٰ قادری سے پوچھے، کرنول جا کر سرکار لاہو والی سے پوچھے. ہندوستان کی سرزمین پر جتنے اولیاء ہیں ان سب سے پوچھو کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کافروں کے سامنے آپ کے پاس یہ اسلام کی تبلیغ کی ہمت کہاں سے آئی؟ تو سب کے سب پکار کر کہیں گے کہ 1400 سال پہلے بدر سے لے کر اب تک ہماری ہمت، کل بھی علی کا نام تھا، آج بھی علی کا نام ہے. کل بھی علی کا نام تھا. کیوں؟ کاہے کے لیے دشمنی؟ علی کے نام سے اس لیے دشمنی ہے کہ قوم یہ جو یہود ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، حضور نے ایک بات کھول کر بتا دی، بڑا کلیئر کر بتا دی، اور بتایا روئے زمین پر تمہارے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہیں. کیا ہیں بولیے؟ اور یہ مسلسل تمہارے خلاف پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہے. یہ روزانہ قرآن پر جتنی ریسرچ آج ہم نہیں کرتے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم تو الجھے ہوئے ہیں، ہم تو لڑائی میں ہیں، جھگڑوں میں ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ سارا کام تو یہ کر چلے گئے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریسرچ کر رہے ہیں. آج جتنی سائنس نے ترقیاں کی ہے، ویکسینیشن بنائے ہیں، مارس پر انہوں نے روور کو بھیجا ہے اور انہوں نے آسمانوں کو مسخر کیا ہے، وہ پلینوں میں، ہوائی جہازوں میں اڑ رہے ہیں. انہوں نے سپر سونک سے بھی زیادہ بنا دی، لوپ ٹرین بنا دی، 5G بنا دیا، روبوٹ بنا دیے. ایلن مسک جا کر پوچھو، ان کی ساری ریسرچ کس پر بنیاد ہے معلوم؟ قرآن کے علوم پر ان کی ریسرچ ہے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم لڑ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی فرق ہے ہمارے میں اور ان میں، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے پیارے. کون سا دور ہے؟ پہلے زمانے میں ایک کتاب حاصل کرنے، بزرگوں سے پوچھو یہاں بیٹھے ہوئے حضرت، ایک کتاب لینا تو حیدرآباد جانا پڑتا تھا. ملتی تھی حضرت یہاں پہ کتاب؟ نہیں ملتی تھی. علماء سے پوچھو ایک کتاب کے لیے کتنی مشقتیں کرتے تھے. یہ آج کیا ہے؟ ساری دنیا کی کتابیں آپ کی فنگر ٹپس پر ہے کہ نہیں؟ جو چاہے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو، جو چاہے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو. اب مولا کائنات شیر خدا کا جشن کیوں؟ توجہ طلب بات ہے، کیونکہ یہ دور بڑا خطرناک دور ہے اور ہر دور میں امت کو علی کے سہارے کی ضرورت رہی ہے، یاد رکھو. اسی لیے کہ اگر مسلمان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، علم کی کیا وقت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ سیکنگ نالج از کمپلسری فار ایوری مسلم میل اینڈ فیمیل. یہ حدیث شریف ہے. کیا ہے بولیے؟ علم حاصل کرنا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، علم حاصل کرنا بھی، ارے بولو یار،
فرض ہے کہ نہیں؟ بولو. نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد چاہیے، جمعہ ہونے کے لیے مسجد چاہیے، جمعے کے لیے محراب بھی چاہیے، ممبر بھی چاہیے، اور علم علی کے بغیر یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ذرا بولو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو منافقوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا؟ کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے کہاں سے جانا پڑتا؟ پہلے حیدرآباد میں آؤ، ابھی بھی اورنگ آباد میں جاؤ. اورنگ آباد کو سٹی آف گیٹس بولتے. کیا بابر سلیم بادشاہ؟ سٹی آف گیٹ. 52 دروازے ہیں اورنگ آباد کے، اور حیدرآباد میں بھی 35-38 دروازے تھے. پرانے پل کا دروازہ، ڈبل پورے کا دروازہ، یاقوت پورے کا دروازہ، کوٹلے کا دروازہ، آج بھی دروازے حیدرآباد میں انٹیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے. اب کسی کو اگر شہر کے اندر داخل ہونا پڑتا تھا پرانے زمانے میں تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ دروازے پہ آنا پڑتا تھا، کیونکہ فصیل اتنی اونچی تھی. حیدرآباد میں پوری باؤنڈری تھی، 400 سال پہلے پوری باؤنڈری تھی، کوئی چوڑی کا بچہ پر نہیں مار سکتا، اور 60 یا 70 کھڑکیاں بھی تھے. اگر کوئی مسافر تھکا ماندہ آیا، دیر ہو گئی، شہر کو آ رہا، باہر پھنس گیا، دروازہ مغرب کے ساتھ بولو بند. اب بند ہوتے انہیں کیا کرنا؟ باہر بیٹھنا. اگر انہیں حیدرآباد کا رہنے والا ہے یا کسی کا بلایا ہوا ہے تو کھڑکی پہ جا کے کھٹکا مارتا تھا، نہیں تو دروازہ کھلاتا تھا. کھٹکا مارا، دروازہ کھولے، کیا ہے؟ تو بولے میں اندر آنا چاہ رہا ہوں. کہاں سے آئے؟ تو بولے فلاں گیا تھا. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو حیدرآباد کا یاقوت پورے کا رہنا. کیا کرتے؟ یہ کرتے. پیپر ہے، ہاؤ ہے، کس کی اجازت سے گئے تھے؟ فلاں کی. سب دیکھ کے ٹیلی کر کے اندر چھوڑتے، نہیں تو بولتے صبح تک بیٹھو. شہر میں داخل ہونے کے لیے بولو اب تم دروازے بند کر لو. دروازوں کا مطلب یہ نہیں ہے جو سڑکیں راما گنڈم کی طرف آ رہی ہیں، توجہ ہے، جو سڑکیں راما گنڈم کی طرف آ رہی وہ راما گنڈم کے دروازے ہیں. کتنے؟ 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے، 3 ہوں گے. مدینے کے حضور نے فرمایا دجال جب آئے گا 6 دروازے ہوں گے، یعنی مدینے کو 6 طرف سے رستے آئیں گے. حجاز کی طرف سے، مکے کی طرف سے آئے گا جو جدہ سے ہو کر آتا ہے، ادھر سے آئے گا، تبوک کی طرف سے آئے گا، یمن کی طرف سے آئے گا، فلاں علاقے کی طرف سے آئے گا. 6 دروازے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا ان 6 دروازوں پر جب دجال مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ یہاں پر نورانی مخلوق کو ٹھہرائے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا. یہ مدینے کے اندر داخل، اجی بولو، یہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ مدینہ دارالامن ہے، مدینہ نبی کا شہر ہے. اب ذرا توجہ طلب بات، رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اب اگر کوئی منافق، اب اگر کوئی وہابی، اب اگر کوئی خارجی، اب اگر کوئی ناصبی علی کا بغض لے کر رسول اللہ کے علم کے شہر میں داخل ہونے لگے تو جس طرح مدینے پر پہرے دار ہیں، اسی طرح علی مرتضیٰ کے در تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے پہرے دار منعقد کر کے رکھے ہیں. اسی لیے تو کوئی ناصبی پہنچ نہیں سکتا، کوئی خارجی داخل نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ we don't have to do anything with علی. میں نے کہا ارے علی جس کو نہیں ملتے اسے کچھ نہیں ملتا. بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. ارے ایک معین الدین حسن سنجری چشتی کا تم آج تک ثانی نہیں لا سکے. لا سکے؟ بولو قیامت تک نہیں لائیں گے. ہندوستان والوں، ہندوستان والوں تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ خواجہ اس ملک کو تشریف لے کر آئے، عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر آئے، سنجر کے خوبصورت باغات کو چھوڑ کر آئے، حرم مکہ کو چھوڑ کر آئے، رسول اللہ کے دیار کو چھوڑ کر آئے. کہے کے لیے آئے؟ سختیاں جھیلنے کے لیے آئے، مصیبتیں اٹھانے کے لیے آئے، ظلم برداشت کرنے کے لیے آئے. اس لیے آئے کہ تاکہ تم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا سکیں. یہ بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ کی آل کا، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. کس کی؟ بولیے. یہ سادات کرام کی ذمہ داری بھی ہے کہ سرکار غریب نواز جب یہاں پر تشریف لے کر آئے تو دراصل وہ رسول اللہ کے ارشاد پر یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور ان کی فتوحات صبح قیامت تک جاری رہے گی. اور یاد رکھو قرآن اور سنت ہمارے لیے کل بھی کافی تھا، آج بھی کافی ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے. ہے. قرآن پڑھو، ترجمے سے پڑھو.
چاہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا پڑھو یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پڑھو، اہل سنت کا ترجمہ پڑھو، مگر اس میں جھگڑو مت، اختلافات کو دور کرو۔ مسلمان آپس میں شیر و شکر کے تیرے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کے درمیان محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد ہے، میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، یہ ان کے اصحاب ہے، اور ان کی کیفیت کیسی ہے؟ رحماء بینہم، کیا ہے بولو؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے، کیا ہے بولو؟ نرم دل ہے۔ اشداء علی الکفار، ہاں کافروں کے لیے سخت ہے، ہمیشہ نہیں ہے، کافروں کے لیے سخت ہمیشہ نہیں، ہاں جب میدان عمل میں اتریں گے، میدان کارزار میں اتریں گے، جب ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جائے گا، اذان دینے سے روکا، جب سخت ہیں لیکن ہمیشہ نرم ہیں۔ یہ تو یہ تیور آپ کے ہونے چاہیے، بولی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ یہ اختلافات، یہ اگر کوئی مسلمانوں میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کی طرف دیکھو، وہ محبت کو دیکھو جو سرکار ابو بکر اور مولا علی میں تھی، وہ محبت کو دیکھو جو سرکار سیدنا عمر فاروق اور مولا علی کے درمیان تھی، وہ محبت کو دیکھو جو حضرت عثمان ذو النورین اور مولا علی کے درمیان تھی، وہ محبت کو دیکھو جو بوذر علی سے کرتے تھے، وہ محبت کی طرف دیکھو جو سلمان کرتے تھے، مقداد کرتے تھے، میثم کرتے تھے، تمار کرتے تھے، عمار کرتے تھے، یاسر کرتے تھے۔ تم بنو امیہ کی تاریخ کی طرف مت دیکھو، بنو امیہ کی تاریخ میں سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں ملے گا، سوائے قتل کے کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں تاریخ اسلام کو پڑھو اور یاد رکھو، اگر اپنے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل میں جذبہ ایمانی چاہیے تو کل بھی ہمارا سہارا علی مرتضیٰ کا نام تھا، آج بھی ہمارا نام علی مرتضیٰ کا سہارا ہے کہ نہیں؟ بولیے، انہی کا نام جپیں گے اور انہی کا نام لیں گے، اس لیے لیں گے کہ یہ نام ہمت دیتا ہے، یہ نام قربانی دیتا ہے، یہ نام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیسی برداشت کی جائے۔ مولا کائنات کوفہ کو آئے، امیر المومنین ہوئے، ایک لڑکے کو خواہش ہوئی کہ علی سے ملوں گا، وہ یہودیوں میں سے تھا، اس کو خواہش ہوئی کہ علی سے ملوں گا، کیونکہ میں نے سنا کہ علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ مولا کائنات سے مل کر آیا، دارالخلافہ کوفہ میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ کے سامنے سوکھی روٹی ہے، کیا ہے؟ سوکھی روٹی ہے۔ مولا اس سوکھی روٹی کو اٹھا رہے ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بریڈ جو ہوتی ہے موٹی اور بڑی سخت ہو جاتی ہے تو پتھر کی طرح، وہ علی سے ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ وہ دور سے دیکھتے رہا، تعجب کرتے رہا اور کہا یہ وہی علی ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جسے 100 لوگ نہیں اٹھا سکے، اور پھر یہی وہ علی ہے جن سے سوکھی ہوئی روٹی نہیں ٹوٹتی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے وہ، اور ہیں بھی تو مجھے کیا کرنا؟ وہ جا رہا تھا، یہ علی مرتضیٰ ہے۔ غوث اعظم تمہارے دل کا حال جانتے ہیں، غریب نواز تمہارے دل کا حال جانتے ہیں، تو ان کے دادا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو۔ افسوس کیا ہے معلوم؟ تم لوگوں نے غوث اعظم کو تو مانا ہے، غوث اعظم کو غوث اعظم بنانے والے علی مرتضیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ معین الدین اجمیری سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر تو جاتے ہو، لیکن جو چوکھٹ کی عزت جس چوکھٹ سے بدی ہے نا، وہ چوکھٹ پر جانے سے روکتے ہو۔ دھوکہ ہے، کیا ہے؟ بولو دھوکہ ہے۔ یہ رک کر دیکھنے لگا کہ یہ وہ علی نہیں ہو سکتے، جانے اے شخص لڑکے ادھر آ، تو گھبرایا، آیا۔ مولا نے فرمایا تو ابھی آیا تھا اور دل میں ایک سوال لے کر آیا تھا، تو خود پوچھے گا کہ علی بتا دے؟ تو بولا واقعی یہ تو علی ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کہا آپ ہی فرما دیجئے۔ تو کہا اے نوجوان، تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس شخص کی حیت کا عالم کیا ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، جسے عرب کے 100 سورما، آج کل کے نہیں، ہاں پہلے کا عرب کا ایک سورما 100 پہ بھاری رہتا تھا، عرب کے 100 سورما جسے اٹھا نہیں سکے، اور آج تو دیکھ رہا ہے کہ وہی علی سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹتی۔ تو کہا علی یہ راز مجھے آپ بتا دیجئے۔ تو شیر خدا پہ قربان جائے اور یہیں سے اسلام کا فلسفہ اور بنیادیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، علی نے خیبر کا جو دروازہ اکھاڑا تھا وہ علی کی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے تھا۔ علی نے جو دروازہ اکھاڑا تھا اپنے نفس کو خوش کرنے نہیں اکھاڑا تھا، اللہ کو خوش کرنے اکھاڑا تھا۔ اور یہ جو روٹی کھا رہا ہے علی اپنی ذات کے لیے کھا رہا ہے، اپنے نفس کے لیے کھا رہا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ بے مثال ہو جاتی ہے۔
وہ کبھی فانی نہیں ہوتی، اور جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، یاد رکھو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ساری دنیا مل کر اسے نہیں جھکا سکتی۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، تم اپنی بنیاد پر علی مرتضیٰ یا حیدر کرار یا ان کی اولاد سے اگر عداوت کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارا نبی ہوں، اور میری آل سے محبت کرو کیونکہ یہ میرا خون ہے۔ یہ حدیث شریف حضور کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، پیش کریں گے، بولی ہاتھ اٹھا کر بولی، رسول اللہ کو پیش کریں گے۔ اور رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور آ کر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ذرا توجہ امتیو، قرآن کا پیغام صرف صحابہ کے لیے تھا کہ صبح قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے، صبح قیامت تک کے لیے۔ حضور آئے اور اس منبر پر تشریف فرما ہو کر حضور نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس جاؤں، اور جو میں نے تم کو نماز دی ہے، جو میں نے تم کو روزہ دیا ہے، میں نے جو تم کو حج و زکوٰۃ دیے ہیں، یہ جو محراب دیا ہے، یہ جو منبر دیا ہے، یہ جو مسجد دی ہے، یہ جو توحید دی ہے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر تم کو نور کی، اسلام کی روشنیاں عطا کی ہے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت فراہم کی ہے، جہنم کے گڑھوں سے نکال کر میں نے تم کو جنتی بنایا ہے، میں نے تمہیں سر جھکانے کے لیے سمت عطا کی ہے، کعبۃ اللہ عطا کیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اے امتیو، میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، دو گے؟ کیا کہو گے آپ؟ کہو گے نہیں؟ کہیں گے یا رسول اللہ جان مال عزت آبرو سب آپ کی کا تو دیا ہوا ہے، قربان کر دیں گے۔ حضور نے کہا نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ کسی سے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، میں سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں چاہیے۔ کسی نے آ کر کہا حضور میرے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، انبار ہے، کھیت ہے، کلیان ہے، میں یہ دوں گا۔ حضور نے کہا نہیں چاہیے۔ کسی نے آ کر کہا میرے پاس حکومت ہے، حضور نے کہا نہیں چاہیے۔ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسلام دیا، اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، اصحاب کو قربان کیا، آل اولاد کی قربانیاں دی، شعب ابی طالب میں 3 سال آپ بھوکے رہے، سرکار آپ نے سب کچھ برداشت کیا، پھر کیا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے نہ دولت چاہیے، نہ ہیرا چاہیے، نہ جواہر چاہیے۔ اے مسلمانوں، میں نے تم کو دین دیا ہے۔ اللہ مجھ سے کہتا ہے قل لا اسألکم، اے میرے محبوب اپنی امت سے سوال کیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اجر اسلام کیا ہے، اجر رسالت کیا، الا المودۃ فی القربى۔ یا رسول اللہ میرے حبیب آپ اعلان کیجئے کہ سب کچھ دیا ہے نا امت کو، ان سے کہیے بدلے میں یہ علی سے محبت کرے، بدلے میں فاطمہ سے محبت کرے۔ فاطمہ کو قطع پر کہنے والے سے نہیں، فاطمہ کی چوکٹ پر سر کو جھکانے والے سے محبت کرے۔ کیا کرے؟ حسن و حسین سے کرے، کیا کرے بولو؟ حسن و حسین سے محبت کرے، اور صبح قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں سے مودت کرے۔ کیا کرے بولیے؟ مودت، محبت نہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ کرسی ہے محبت ہے، کرسی گئی محبت چلے جاتی۔ حسن ہے محبت ہے، حسن نہیں ہے چلے جاتی۔ اللہ محبت نہیں بولا، مودت بولا۔ اقتدار ہے محبت ہے، پوسٹ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شان ہے، ٹھاٹ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، فلاں ہے، ٹلا ہے چلے گئی۔ کتا نہیں پوچھتا، انسپیکٹر صاحب رہتے سلوٹ مارتا، اس کے بعد دیکھتا بھی نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ دے بولے کرے کل تک ریسپیکٹ کر، ارے ریٹائر ہو گیا، کرسی چلے گئی۔ ایم ایل اے صاحب ہے، تھے، ارے ہے نہیں، تھے، ختم کرسی کی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب کے امتیو، اگر میرے حبیب نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس کے عوض میں تم میرے مصطفیٰ کو کچھ دینا چاہتے ہو، تم محبت مت کرو، مودت کرو۔ کیا کرو؟ مودت کرو۔ مودت محبت کے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ محبت تو سب کرتے ہیں، محبت تو ابا سے بھی ہے، امی سے بھی ہے، مولانا سے بھی ہے، حضرت سے بھی ہے، مفتی صاحب سے بھی ہے، پیر صاحب سے بھی ہے، شاگرد سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، دوست سے بھی ہے۔ نہیں، اہل بیت کے پاس محبت نہیں چلے گی، مودت۔
یہ معیار میں نے قائم کیا ہے کیا؟ بولیے اللہ نے قائم کیا ہے، میں نے نہیں کہا ہے نا۔ آپ تو محبت پہ پریشان ہیں، اللہ تو مودت طلب کر رہا ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ حسن ہے تب بھی محبت، نہیں ہے تب بھی محبت، علم ہے تب بھی محبت، علم نہیں ہے تب بھی محبت۔ سیدوں کا مطلب کیا ہے؟ امیر ہے تو محبت کرو گے نہیں، غریب ہے تب بھی کرنی ہے، عالم ہے تو محبت کرو گے نہیں، جاہل ہے تب بھی کرنی ہے، گورا ہے تو محبت کرو گے نہیں، کالا ہے تب بھی کرنی ہے، سواری پر آ رہا ہے تو محبت کی نہیں، پیدل بھی جا رہا ہے تو محبت کرنی ہے، اعلیٰ لباس پہنا ہے محبت کرنے کے نہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اگر کوئی سید ہے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کا کوئی مولوی اس کی جوتی کے تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں محبت عالی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے بولیے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے۔ آئے حضرت سید علیہ مصطفیٰ قادری خادم پاچا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے یہ بول کر گئے، بول کے نہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن ہے، کنز الایمان اٹھائیے، اعلیٰ حضرت کی طاہر القادری صاحب کی کتاب اٹھائیے، کس کی بھی اٹھا لیجئے اور پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیوں ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ان کے خلاف کوئی بولے اور آپ سن لیے تو پھر اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیے، یا پھر کم سے کم چیک کریے اندر کا مسلمان زندہ ہے کہ مر گیا۔ ہمارے پاس تیلگو میں سچی پوئندی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سچی پوئندی ہوگا کیا چیک کرنا پڑتا آپ کو؟ چیک کرتے رہیے تھرمومیٹر، اس لیے کہ یاد رکھیے کل بروز قیامت آپ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ سرخرو جانا چاہتے ہیں یا سر جھکا کے جانا چاہتے ہیں؟ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں خوش خوش جانا چاہتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم حضور ہر اس شخص سے رخ پھیر لیں گے جو حضور کی نسل کا ادب نہیں کرتا۔ میں احادیث کا انبار لگا سکتا ہوں اس سلسلے میں، مگر مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے جس نے سیدوں کو گالیاں دی ہیں؟ بولیے۔ جس نے مولا کائنات کی توہین کی ہے؟ نہیں نا، بولیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں۔ دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو حر بننا ہے یا یزید بننا ہے۔ آخری بات بولیے، کربلا کے میدان میں حر ادھر سے آئے تھے، آیا تھا کہ نہیں؟ جب محاصرہ کربلا میں ہو گیا، پانی بند ہو گیا، یزیدی لشکر سے نکل کر آیا، سب سے پہلے آیا اور آ کر کہنے لگا اے حسین ابن علی مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول کے نواسے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے، ابن علی نے کہا مولا حسین نے کہ تو نے تو مجھے یہاں پر لایا، مجھے پڑاؤ ڈالا، پانی سے دور رکھا، محاصرہ کر لیا، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں، علی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا شہزادہ ہے۔ امام حسین نے کہا اے حر جا، میں نے تجھے حر بنایا، یعنی دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ تو کہا اے حسین مجھے اجازت دے دیے، سب سے پہلے میں اپنی جان آپ پر قربان کروں گا۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ حر بننا ہے یا یزید بننا ہے۔ بولیے، بولو یار، ڈرو مت، یہ تمہاری خاموشی تم کو بربادی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت نجات کا ضامن ہے، یاد رکھو۔ یزید اور یزیدیت کا فتنہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حسینیت کل بھی زندہ تھی، اب بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے اور ہم وقت کے آخری دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ 50 60 70 80 90 100 برس، پتہ نہیں امام مہدی کب آنے والے ہیں۔ امام مہدی آنے والے ہیں نا، حضور کی حدیث مبارک ہے کہ نہیں؟ بولیے، آئیں گے نا، دجال کا قتل ہوگا، آئیں گے، برابر آئیں گے۔ اور تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کدھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہے رہوں یا نہ رہوں، تم چاہے رہو یا نہ رہو، منظر قادری رہے یا نہ رہے، کبیر قادری رہے یا نہ رہے، ہمارے بابر سلیم بادشاہ رہے یا نہ، ان کا بچہ رہے گا، بچہ رہے یا نہ رہے ان کا بچہ رہے گا، ان کا بچہ رہے نہ رہے ان کا بچہ ضرور رہے گا۔ اور جب یہ بچہ رہے گا تو کس کے ساتھ رہے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور والے کی طرف بھیجو گے کہ نار والے کی طرف بھیجو گے؟ بولو یارو، پڑھتے تم لوگ سو بھی ہے مگر کرتے نہیں۔ یہاں سے لے کے بریلی تک پیغام دے رہا ہوں،
پڑھنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت کر کے گئے، تم لوگ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اختلاف ہو رہا. میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، شہزادے غوث اعظم کا بیٹا ہوں، علی کا خون ہے میری رگوں میں. انہوں نے کیا کیا؟ سیدوں کی جوتیوں کو سر پر اٹھا کر رکھا. میں نے کہا نہیں رکھو تم، مگر کم سے کم احترام تو کرو. فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھو. آج کل نکل کر آ رہے ہیں نہیں انشاءاللہ پوسٹ مارٹم ان کا بھی ہوگا. وقت کا تک ہمارے وسیم میاں بتا رہے تھے، عرب بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، حضرت سرکار یہ بولے گا نا وقت کا انتظار کر رہا ہوں، ضرور بولوں گا، کیونکہ میں علی کا پوترا ہوں، حساب برابر ضرور کروں گا. ہاں اگر کوئی کافر آ جائے اور مجھے گالی دے میں اسے معاف کر دوں گا. اب آپ بولیں گے کیوں حضرت مسلمان کو نہیں کرتے؟ میں بولا اس لیے نہیں کروں گا، سزا ضروری ہے، حقیقت بتانا ضروری ہے، کیونکہ جہنم میں جائیں گا نہیں تو. نماز کا سوال اللہ رڈی صاحب سے کریں گا یا خان صاحب سے کریں گا؟ ہاں راؤ صاحب سے کریں گا یا انصاری صاحب سے کریں گا؟ مسلمان سے کریں گا نا. اس سے تھوڑی پوچھیں گا تو نماز کیوں نہیں پڑھا تھا، کوئی بات ہی نہیں. انہیں بولا میں مانا ہی نہیں تیرے کو. تو یہ رڈی راؤ سے نہیں پوچھیں گا اللہ، خان صاحب کو پکڑ کے پوچھیں گا آل رسول کا احترام کیوں نہیں کرا؟ میرے نبی نے سوال کیا تھا نا علی اور اس کی اولاد سے محبت کر، کیوں نہیں کرا؟ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی غلطی، معاف کرو، ملنے والی ہے معافی. آخری میدان ہو جائے گا جب سب ختم، نہیں وہاں معافی نہیں ملے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا جاتے وقت 3 مرتبہ، کتنے احادیث صحیحہ علماء جا 3 مرتبہ فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں خبردار کر کے جا رہا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف. تو کل قیامت میں سوال اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے ہوگا. مسلمانوں اگر تم ہندوستان میں خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی غریب نواز کے سچے غلام کا عہد کرو، کیا کرو؟ اس بات کا عہد کرو کہ خواجہ کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے. کیا کرو گے بولو؟ مسلکوں میں، مشربوں میں، چھوٹے 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 خانوں میں نکو بٹو پیس کے چلے جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا. اب خدا نہ خواستہ کل کے دن حالات خراب ہوئی، یہ گلی والا بولا وہ گلی والے سے میرا کیا تعلق. کووڈ دیکھے تھے نا، ہاں قیامت کیسی ہوئی تھی اللہ بچائے. پھر آگے آ کہتے چائنا میں، ہاں چائنا کا مال ہے بھائی، چلا تو چاند تک نہیں تو شام تک، اللہ کرے وہ شام تک ختم ہو جائے. بولیے اب نیا وائرس آیا. کووڈ میں دیکھے نا آپ لوگ، سچا مسلمان کون؟ جو اپنے گھر کی بھی فکر کرے، بازو کی بھی کرے. اللہ جارو کا حق کن. حضور کیا فرماتے ہیں؟ تیرے پڑوسی کا کیا ہے؟ بولیے تجھ پر حق ہے. اگر آپ کے پاس اناج رکھا ہوا ہے، اکیلے اکیلے کھا لیے، بیوی بچوں کو کھلائے، اللہ پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا؟ بولو بھائی بولو، پوچھیں گا نا. اللہ آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کیوں تم نے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا؟ تو کیا بولیں گے؟ نہیں اللہ میری اور بیوی بچوں کے واسطے رکھ لیا تھا، کیا غلط کرا میں، میری ذمہ داری ہے. نہیں، اللہ جارک حق. رسول اللہ نے فرمایا تیرے پڑوسی کا تجھ پر کیا ہے؟ بولیے حق ہے. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بدعقیدہ ہوتا ہے یا خارجی بنتا ہے یا ناصبی بھی بنتا ہے تو آپ پہ ذمہ داری ہے اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ بولیے اس کے عقیدے کی درستگی کریں گے اور اسے حضرت معین الدین حسن سنجری غریب نواز کے مشن پر ڈالیں گے. ان کا مشن کیا تھا؟ نفرت انہوں نے کسی سے نہیں کی. ان کے پاس کا لنگر 800 برس سے اس بات کی علامت ہے، اس بات کا پرتیک ہے، اس بات کا ضامن ہے، اس بات کا بیان ثبوت ہے، واضح دلیل ہے کہ سرکار معین الدین حسن سنجری چشتی نفرت کرنے نہیں آئے تھے، محبت کرنے کے لیے آئے تھے. عداوت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، پیار کرنے کے لیے آئے تھے. جھگڑا کروانے کے لیے نہیں آئے تھے، جھگڑے دور کروانے کے لیے آئے تھے. وہ صلح کروانے کے لیے. ایک حدیث شریف مشہور و معروف سن لیجیے، صلح کسے کہتے ہیں. میں آج تمام علماء کی ذمہ داری میں ان سب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، صلح کریں، صلح کریں، صلح کریں. قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں ایک شخص ٹھہر جائے گا اور ٹھہر کر کہے گا اے اللہ فلاں شخص نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اس کی پاس جو بھی نیکیاں ہے نا یہ مجھے دے دے، مجھے بدلہ چاہیے. تو اللہ فرمائے گا کیسے بدلہ لے گا؟ اللہ پوچھے گا کیسے بدلہ لے گا؟ تو اللہ سے وہ بندہ کہے گا جس پہ ظلم ہوا تھا کہ اللہ اس کے پاس جو نیکیاں ہیں نا یہ میرے کو دے دے. تو اللہ پوچھے گا فرشتوں سے اس کے پاس ہے؟ تو فرشتے بولیں گے مولا اکاؤنٹ بیلنس نیل ہے اس کا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ گھبرا جائے گا اب کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے سنیے، اللہ فرمائے گا میں تجھے جنت دوں گا. کسے؟
میں جس پر ظلم ہوا ہے نا، میں تجھے جنت عطا کروں گا اس شرط پر کہ جس سے تیرا جھگڑا ہوا تھا تو اس سے صلح کر لے، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت کا عالم کیا ہے، سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے معاف کر دے، اس سے صلح کر لے۔ تو یہ ہے صلح آپس میں قائم کرنا، کسی کو کافر، کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک، ادھر جماعت والے ادھر حملہ، ادھر جماعت والے ادھر حملہ۔ اچھا ادھر والے ادھر کرتے تھے، اب تو ادھر ہی چل رہے، پہلے ادھر ادھر تھا، اب ادھر ہی چل رہا، یہیں سے مار لے رہے، دنا دن دنا دن دنا دن۔ چشتیہ قادریوں کو قادریہ، چشتیوں کو مولانا، ہمارے کو بریلی والی، نظامیہ والوں کو نظامیہ والی بری۔ ارے کیا لا حول ولا، سب میلاد منانے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے سب حیات المصطفیٰ کے قائل ہے کہ نہیں؟ بولیے سب کا یہ قاعدہ ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانی، سب کا یہ عقیدہ ہے، پھر بھی لڑ لے رہے ہیں آپ لوگ۔ افسوس کی بات ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ اپنی دکان چلانے کے واسطے؟ بولیے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ فرماتا ہے where are you going، کدھر جا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، کم از کم اہل سنت و جماعت یاد رکھو کہ ہماری عقیدتوں کا مرکز قلبی معین الدین اجمیری کا آستانہ تھا۔ سنیت کا قلبی مرکز غریب نواز کا آستانہ تھا، آج بھی ہے۔ وہاں سے ہزاروں علماء، لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں علماء پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں اولیاء پیدا، اور ایک ایک ولی نے ان کے تربیت یافتہ نے ہزاروں لاکھوں کو کلمہ